اگلے دن وہ تمام ارتضیٰ اور رباب، شاہنواز، شبانہ، امل، زارون اور عاطف ملک کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے تھے۔ خانم بی نے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے جلد آنے کی نصیحت کی تھی۔ فنکشن کے تیسرے دن بعد ہی ابریش، رمشا اور ارحم کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ وہ تینوں پوری دل جمعی سے پیپر کی تیاری کرتے نہایت اچھے طریقے سے پیپرز دے رہے تھے۔ اس دوران ساحر، احمد، سجل، ماہنور نے ابریش کو پیپرز یاد کروانے اور کچھ ٹاپک سمجھانے میں خوب مدد کی تھی، جبکہ احتشام ان کے پیپر شروع ہونے سے ایک دن پہلے ابریش کو مل کر اس کے وجود پر اپنی شدتوں کے گہرے نشان چھوڑ کر اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکا کر اس کی حالت بکھیرتا، اس کے خیال رکھنے کی تاکید کرتا، باقی سب سے ملتا اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اس کی کچھ اہم میٹنگز تھی جن کے لیے اسے UK جانا تھا۔ ویسے بھی ابریش کے پیپرز تھے تو وہ اس کے پاس رہ کر اسے نروس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جاتے ہوئے وہ ان چاروں کو ابریش کے پیپرز کی تیاری کرانے کے سخت حکم دے کر گیا تھا۔ شہیر، عباس اور سرور کے ذمے عدیل کی سیوا کا کام لگایا گیا تھا۔ شہیر نے بھی اپنے سر کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، پر احتشام نے انکار کر دیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، جس پر شہیر فقط سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی والوں کی تمام تر اختلافات اور ناچاکیاں اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت اور عزت و تکریم درائی تھی۔ دونوں حویلی کے مکین ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، اور ان خوشیوں میں مزید اضافہ سجل اور ماہنور کی پریگننسی نے کیا تھا کہ بڑی حویلی والوں نے پورے علاقے اور خاندان میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ احمد اور ساحر کی خوشی ہی الگ تھی، اور موقع ملتے ہی انہوں نے اپنی بیویوں سے چمٹنے کو بےتاب رہتے تھے، اور وہ دونوں اپنے شوہروں سے خائف ہوتی ابریش کے کمرے میں گھسی رہتی تھی، پر وہ بہانے سے ان کے کمرے میں بلا کر ہی دم لیتے تھے۔ احتشام نے 2-3 بار ان دونوں کو اسلام آباد بلایا تھا، پر وہ احتشام کے وقت مانگ لیتے تھے کہ انہیں کچھ مزید دن اپنی بیویوں کے ساتھ گزارنے، اور اب تو ان کے پاس اچھا خاصا بہانہ تھا۔ وہ اپنی بیویوں کو اس حالت میں چھوڑ کر اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ وہ سکندر خان اور منصور کی مدد کے لیے ادھر ہی رہیں گے، جبکہ ان کے بہانے پر احتشام شدید تاؤ کھا کر رہ جاتا تھا۔ واپس آ کر ان کی سستی اور ہٹ دھرمی کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، جبکہ امریکہ میں موجود شبانہ اور شاہنواز کھل کر اپنے پل جی لیے تھے۔ جتنے سال شاہنواز اس سے دور رہا تھا، اتنے ہی وہ ان دونوں کے قریب رہ کر بیتے دنوں کی تمام تلخیاں بھلا کر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر اس کے سنگ ہر پل ہر لمحہ جی رہا تھا۔ شبانہ بھول گئی تھی کہ کبھی شاہنواز اس سے دور بھی ہوا تھا، بلکہ اس کی ایک دوسرے کے لیے محبت مزید شدت اختیار کر گئی تھی، جبکہ امل اور زارون کی تو میں نے وہاں بھی جھنڈے گاڑے ہوئے تھے کہ دوسری جانب ارتضیٰ اور رباب بھی پرجوش انجوائے کر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ان دنوں رباب کے پور تھکا دیا تھا، اور اب رباب کا رونا غصہ اور کرنے پر وہ اسے کچھ دیر کے لیے باہر کے نظاروں کی سیر کرواتا، پھر خود کی ذات میں گم کرتا، ٹوٹ کر اس پر محبت کی بہتات کرتا۔ وہ اپنی بے پناہ محبت میں پور بھگو کر اس کو بے بس کر دیتا کہ وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی، اور صبح تک اپنی منمانیاں کرتا رہتا۔ یہ چند دن رباب نے ارتضیٰ کی مدہوشی طاری کر دینے والی کدبرت میں گزار کے اچھی طرح سے ہنی مون کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ یہ بھی اس وقت سجل، ماہنور کیوں اسے اتنا چھیڑ رہی تھی، معنی خیز جملے کس رہی تھی، تو دوسری جانب شہیر اور بینش بھی بے پناہ محبت کی جگہ بنا چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دیکھے بنا ایک پل نہیں گزارتے تھے، جبکہ نور، عباس، سرور اور رابعہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم تھے۔ نور اور عباس روز ہی فون پر آفتاب خان کا حال احوال بتلاتے تھے۔ عباس بہت اچھی طرح نور کا خیال رکھ رہا تھا۔ سرور خان رابعہ کا مکمل اپنا بنا کر اسے اپنے تحفظ کا احساس دلاتا، اس کی تمام تر وہم ختم کر گیا تھا کہ اس نے رابعہ پر کوئی طرز کھا کر اپنا سایہ فراہم کیا تھا، بلکہ اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت سے احساس دلایا تھا، جس کا احساس اس نے ان چند دنوں میں رابعہ پر اپنی شدید محبت لٹا کر بخوبی دلایا تھا کہ وہ اس کی محبت پر دل سے ایمان لے آئی تھی اور خود اس کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ جبکہ عباس اور نور آج کل چھوٹی حویلی میں رہ رہے تھے، کیونکہ بی جان اور فیروز خان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ارحم کے پیپرز تھے، تو ایسی صورت میں ان کا خیال رکھنے کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے۔ آج ابریش کا آخری پیپر تھا، اور آج ہی احتشام سکندر خان بھی واپس آ رہا تھا۔ ابریش کے پیپرز کے بعد ارحم، رمشا اور امل اور زارون کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی۔ چند دنوں میں وہ بھی اپنے تمام کام مکمل کر کے آنے والے تھے، اور پھر خان فیملی کی شایان شان ہائی پیمانے پر شادی کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ گھر کی بڑی عورتوں نے تو ابھی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ نرگس بیگم اور ریرم بیگم نے بڑی حویلی کے ساتھ ساتھ چھوٹی حویلی میں بھی شادی کی تیاریاں انجام دے رہی تھی، جبکہ بینش، رابعہ، نور ان کی تیاریوں میں بھرپور ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ ماہنور
اور سجل بھی پیش قدم تھی۔ جب ان دونوں کی فرسٹ پریگننسی کے بعد انہیں خود اٹھ کر پانی تک نہیں پینے دیا جاتا تھا، خانم بھی بھرپور طریقے سے ان کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے بڑوں سے شرمائی سی رہتی تھیں۔ اس وقت وہ تمام عورتیں ہال میں صوفے پر برشمان شادی کے حوالے سے بات چیت میں مگن تھی، جبکہ مرد حضرات کہیں ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، جبکہ خانم بھی سجل اور زرین کی پہلی پریگننسی کے حوالے سے خصوصی ہدایت دیتی، ساتھ اپنے ہاتھوں سے ان کو فروٹ کھلا رہی تھی۔ ان کی ایک طرف ماہنور تو دوسری طرف سجل برجمان تھی۔ خانم بی کو اپنی سب بچیوں سے بہت پیار تھا، پر ان پر ابرش اور احتشام تھے کہ جن میں خانم بی کی جان بستی تھی۔ اپنے بیٹے کی سگی اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی ابرش انہیں بہت عزیز تھی۔ ابرش کے آنے تک خانم بی سے پیار بٹور لیں، اس کے آنے کے بعد تو خانم بی ہمیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر کرتی ہیں۔ ماہنور نے شرارت سے کہا کہ خانم بی نے اس کا کان مروڑا، میں سب سے برابر پیار کرتی ہوں، پر احتشام اور ابرش گھر کے بڑے اور چھوٹے بچے ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت عزیز ہیں، کیونکہ احتشام سکندر خان اس خاندان کا بڑا بیٹا ہے، جبکہ ابرش چھوٹی بیٹی ہے، اس کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ پر تم لوگ بھی کوئی کم نہیں ہو، تو میں تم سب میری اولاد، میرا قلب، میرا سکون ہو، تم سب کے دم سے میں ہوں، میرا وجود کا پور پور اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہے۔ تم سب کی اپنی اپنی جگہ ہے اور کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، ہر ایک کی اپنی حیثیت اور مرتبہ ہے، اور تم سب میرا دل ہو۔ خانم بھی نہایت مطانعت بھرے انداز میں کہتی، ان کے اس دائیں بائیں اپنے شانوں سے لگاتی بولی تھی کہ بے ساختہ ان دونوں نے خانم بی کے گرد گھیرا مضبوط بنایا۔ خانم بی جانتی تھی کہ وہ شرارت پر آمادہ تھی، پر اس صورت میں بھی وہ ان کو گہری تفصیل دے کر ان کے دل میں تمام تر گلے شکوے دور کر گئی تھی۔ کوئی ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی، پر خانم بھی مستقبل میں ہوئی ناچاکی سے ڈرتے ہوئے اسے سرے سے ہی ختم کر دیا تھا کہ جس کی بدولت ان کے بچوں میں جلن پیدا ہوتی۔ ہم جانتے ہیں خانم بھی، آپ بھی ہم سب کو بہت پیار کرتی ہیں، ہمیں بھی اپنی شرارتی سی پری بہت عزیز ہے، قسم سے اس کے پیپر شروع ہوئے تو وہ اپنے کمرے میں بند رہی ہے تو گھر میں ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ آج ہم سب مل کر خوب رونق لگائیں گے، میں نے صبح کہا تھا، واپسی پر ارحم رمشا کے ساتھ لے آئے۔ ماہنور خوشنما لہجے میں بولی تھی، ہاں تو شادی والا گھر ہے، آج سے ہی گانے بجانے شروع کر دو، اب وہ میرا آخری پوتے کی شادی ہے، اس کے بعد تم لوگوں کے بچوں کی ہوگی، تب تک میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی۔ اللہ نہ کرے خانم بھی، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے۔ سجل تڑپ اٹھی تھی، جب ہی ان کے شانے پر لب رکھتی گویا ہوئی، بہو آج ابرش کا آخری پیپر ہے، اس کی پسند کا کھانا تیار کرواؤ۔ لو جی کروا لو، بچی نے کتنے دن سے کچھ ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا، منہ امتحان کے پریشانی میں پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ خانم بی نرگس کو مخاطب کیا کہ وہ اور ارم بیگم اپنی تمام تر جڑاؤ زیور نکال کے بیٹھی دلہنوں کے لیے پسند کر رہی تھی۔ وہ دونوں دلہنوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ان کے لیے کچھ بھاری اور کچھ نسبتاً نفیس جیولری علیحدہ کر رہی تھی کہ خانم بی کے کہنے پر نرگس بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا اور اٹھ کر کچن کی جانب چل دی کہ وہ ملازمہ کو ہدایت دے سکیں۔ ہلکے گلابی رنگ کے پرنٹڈ شارٹ فراک اور وائٹ کیپری زیبتن کیے ہم رنگ ریشمی دوپٹہ گلے میں ڈالے، لمبے گھنے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، شانے پر شولڈر تک ڈالے جو کہ بے ترتیبی سے جھول رہی تھی، وہ چہرے پر چمک لیے پرسکون سی ارحم رمشا کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی سٹنگ ایریا میں آئی تھی۔ سامنے ہی سجل، ماہنور اور احمد براجمان گپیں ہانک رہے تھے۔ احمد اور ساحر کچھ دیر پہلے ہی سکندر خان اور منصور خان کے ساتھ لوٹے تھے اور آتے ہی وہ خانم بی کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ابرش خوشی سے سجل اور ماہنور کے گلے لگی تھی، تب تک ملازمہ بھی آ کر ابرش اور رمشا سے ان کی چادریں لے چکی تھی، جبکہ ارحم احمد سے ملنے لگا تھا اور سجل رمشا سے مل رہی تھی۔ خانم بی کہاں ہے؟ ابرش نے ماہنور سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں کوئی ضروری بات کر رہی ہیں، میں مل کر آتی ہوں، ان کی بات کاٹ کر قدم کمرے کی جانب لیے۔ ارے ابرش رکو تو وہ ہڑبڑا کر ان تینوں نے ابرش کو روکنا چاہا تھا، پر وہ انسنی کرتی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ لمحوں میں دھیمی مسکراہٹ سجائے جیسے ہی ان کے کمرے کے دروازے کے قریب ہوئی تھی کہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ عدیل ابرش سے ملنا چاہتا ہے، کمرے میں مردانہ بھاری آواز گونجی۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ابرش کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کمرے سے آتی سکندر خان کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل ہمنگ بنی ان کی باتیں سننے لگی۔ ہرگز نہیں، میں ابرش کو اس سے نہیں ملنے دوں گی، اسے اس شخص سے بے خبر ہی رہنے دیں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ ابرش کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ خانم بھی ذرا سخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی وہ دم سادے پور سماعت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عدیل کون تھا جو اس سے ملنا چاہتا تھا کہ اس کی آخری خواہش تھی، کس لیے معافی مانگنا چاہتا تھا، اور خانم بھی کیوں منع کر رہی تھی؟ اس کے ذہن میں مختلف سوالات کی بھرمار ہوئی تھی۔
لیکن مورے ہم ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خواہش تو پوری کر سکتے ہیں۔ آخر کو ابریش اس کا خون ہے، بیٹی ہے۔ اب کی بار منصور خان نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بند دروازے کی دوسری جانب کھڑی ابریش کو یکدم جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو، حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ بے ساختہ اس نے ڈور لاک پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دل کی دھڑکن کسی خوف و ہراس میں ڈوبنے سے مدھم پڑتی جا رہی تھی کہ آخر کو ابریش اس کا خون ہے، بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ جملہ اس کے دماغ میں کسی کیل کی مانند لگتا اسے بے تحاشا ذہنی اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ اگر وہ عدیل کی بیٹی تھی تو شبانہ شاہنواز کون تھے؟ ایک دم سے دماغ میں سوچیں ابھری تھی کہ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اندر جا کے ان سے استفسار کرنا چاہتی تھی، اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون تھی، وہ سچ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، خانم بی کے غصے بھری آواز میں نکلے الفاظ اس کی ہستی ہلا گئے تھے۔ ہاں، خون ہے، اس کا ناجائز خون، پر اس کی پرورش ہم نے کی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، اس کی کچھ نہیں لگتی۔ اس کو صرف اس کا ظرف تو پتہ بھی نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے عریشہ کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ابریش شاہنواز اور عریشہ کی بیٹی ہے۔ اس کے اس گناہ کی ہمیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ عریشہ کی شاہنواز سے شادی کروا کر شبانہ کو کس قدر اذیت دی کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی، اور پھر کس طرح شاہنواز نے شبانہ کو منایا اور عریشہ سے کیے وعدے پر اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر آنکھوں پر بٹھائے رکھا ہے۔ اور شاہنواز جس نے اپنے سگے باپ سے بڑھ کر ابریش کو پیار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جنا عریشہ نے ہے، پر اس کے ماں باپ شاہنواز اور شبانہ ہیں۔ ہمارا عدیل جیسے گندے ظالم انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہماری ابریش کا ہے۔ بہتر تھا اگر احتشام اسے حقیقت نہ بتاتا اور وہ یوں ہی مر جاتا۔ جب 3 شادیوں کے بعد بھی اسے اولاد نصیب نہیں ہوئی، تو اب جب کہ اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی اس دنیا میں ہے تو اس کی شفقت جاگ گئی ہے۔ خانم بھی تڑپ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ ساری حقیقت کے ترادف ہوتے ہی ابریش سکتے کی حالت میں گری فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آنکھیں پھاڑے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے اس کے رخساروں پر پھسلتے گود میں گر رہے تھے۔ وہ ایک ناجائز اولاد تھی، وہ کسی کی گناہ کی بدولت اس دنیا میں آئی تھی۔ وہ اس حویلی کی بیٹی نہیں تھی۔ شاہنواز اور شبانہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ سارے اپنے، دراصل اس کے اپنے نہ تھے، پر پھر بھی وہ اس کے لیے اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے تھے۔ اسے دکھ گیا تھا کہ وہ اس حویلی کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک ناجائز اولاد تھی۔ اس کا دل کرلا اٹھا تھا، وجود سے گویا سارا خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ مورے وہ نیم پاگل ہو گیا ہے۔ وہ صرف یہی کہتا رہتا ہے کہ اللہ کے واسطے اسے ایک بار اس کی بیٹی سے ملا دو، ایک بار اسے اپنی بیٹی سے معافی مانگ لینے دو۔ اب وہ ظالم جابر چال باز عدیل رہا ہی نہیں، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ کبھی ہنستا ہے تو کبھی روتا ہے، دیواروں اور فرش پر زور زور سے سر مار کر خود کو زخمی کر کے سزا دیتا ہے، تو کبھی ابریش میری بیٹی ہے، میرا خون ہے بڑبڑاتا رہتا ہے۔ عدیل نے 3 شادیاں کی تھی، پر اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس نے تینوں ہی کو گالیاں بکتے مار پیٹ کر طلاق دے دی تھی۔ اور اب جب سے اسے ابریش کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھیک مانگنے کے در پر آ گیا تھا کہ ایک بار ابریش سے ملا دیں۔ احتشام اور ارتضیٰ خان نے اس کے پاگل ہونے کی وجہ سے اس پر تشدد روک دیا تھا کہ وہ اب اپنا بویا کاٹتا اس حالت کو جا پہنچا ہے۔ سکندر خان اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ ابریش تو صدمے میں سے سن رہی تھی۔ دل گویا پھٹتا ہوا محسوس ہوا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی کہ جب بھی وہاں ماہنور چلی آئی، اسے دروازے پر اس طرح بیٹھے روتا دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی تھی۔ ابریش میری جان، کیا ہوا؟ ماہنور پریشانی سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خانم بھی کمرے میں وہ سب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے تو اس نے ابریش کو روکنا چاہا تھا۔ اور اب ابریش کی حالت دیکھ کر وہ سب سمجھ چکی تھی کہ وہ اس بھیانک حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ وہ تو میں تو بابا جان کی بیٹی ہوں، مورے کی بیٹی ہوں، میں ناجائز نہیں ہوں۔ ناپی ابریش ماہنور کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کے گلے لگتی بلک بلک کر روتی ہوئی بولی تھی، ہاں ہاں، تم ہماری جان ہو ابریش، تم زار چاچو اور شان چاچی کی بیٹی ہو۔ وہ اس کی حالت سمجھ کر پچکارتے اسے خود میں بھیچے بولی، نہیں نہیں، میں نہیں ہوں آپ کی، میں کسی کا گندا خون ہوں، پتہ نہیں میں کون ہوں، کون میرا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی الٹی سیدھے الفاظ بول رہی تھی کہ جب یہ خانم بھی اور باقی سب ایک دم سے رونے اور چیخنا چلانا سن کر ہڑبڑی میں کمرے سے باہر آئے تھے کہ اگر ابریش کو فرش پر بیٹھے ماہنور کے گلے روتا دیکھ کر وہ سب تڑپ اٹھے تھے۔ بیٹا ابریش میری جان، سب کی پریشانی میں ڈوبی مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ میں نہیں ہوں، میں گندی ہوں، میں گندا خون ہوں۔ میری ماں وہ ہے جنہیں میں اپنی خالہ سمجھتی رہی، میرا باپ وہ ہے جسے میں آج تک ملی ہی نہیں ہوں۔ میں بہت بری ہوں، میں خراب ہوں، میں مر جاؤں گی۔ خانم بھی مجھے یہ سوچ مار ڈالے گی کہ میں آپ میں سے نہیں ہوں، میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، میں جنہیں اپنا مانتی آئی ہوں میرے وہ سگے نہیں ہیں۔ وہ خانم بی کا ہاتھ پکڑتی شدتوں سے روتی، ہچکیاں بھرتی لرزتی آواز میں بولی تھی، جبکہ
ارم بیگم اور نرگس بیگم نے آنسو بہاتی ابریش کو زمین سے اٹھایا تھا۔ شور سن کر باقی سب بھی جمع ہو گئے تھے۔ میری بچی، میری جان، میری پیاری بیٹی، ہم تمہارے سگے ہیں، میں دادی ہوں تمہاری، یہ سب تمہارے اپنے ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، میرے شاہنواز اور شبانہ کی بیٹی ہو، سب بھول جاؤ میرا بچہ۔ خانم بھی نوا آواز میں اسے سینے سے لگاتی بولی تھی۔ اسے پچکارتے اسے چپ کرانے کے جتن کر رہے تھے سب، مگر یہ حقیقت ہی ایسی تھی جس نے ابریش کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش میں لگے تھے، رمشا، ارحم، احمد، سجل، ساحر، ماہنور، سکندر خان، منصور خان، نرگس بیگم، ارم بیگم اور خانم بھی سب اس کو سمجھا رہے تھے وہ سب بھول جائے پر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ ان سب سے بدگمان ہو گئی تھی، بلکہ اسے تو وہ سب اور عزیز ہو گئے تھے جنہوں نے حقیقت جان کر اسے اپنے سب بچوں سے زیادہ عزیز ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا، اور اب اس حقیقت پر آشکار ہونے پر وہ سب تڑپتے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ وہ ہر حال میں اس کے پاس سے اس کے ساتھ تھے۔ اگر وہ ان کی بیٹی ہوتی تب بھی یہی پیار ہوتا، اور اب بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر ابریش کے دل میں ہوک اٹھتی تھی۔ یہ حقیقت اس کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ ابریش جلادنی، تم جلاد روپ میں اچھی لگتی ہو، اور دیکھو تمہاری ناک بہہ رہی ہے، ارحم نے جس انداز میں کہا تھا کہ شدت سے روتی ابریش کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ نرگس بیگم ابریش کی سانس نے اسے خود میں بھیج کر اس کے ماتھے پر بوسا دیا تھا۔ چپ کرو تم ڈبل روٹی کے ٹکڑے، میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، نرگس نے محبت سے چور آواز میں کہا تھا۔ سب باری باری اس کے دل جوئی کر رہے تھے، اور وہ فقط ان کی سب اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو خیر بات کہہ چکی تھی، پر جو دل میں تھا وہ تو رہنا تھا، اور یہ بات وہ رہتی زندگی تک کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ البتہ انجان مر کر پہلے جیسے جی رہی تھی ویسے ممکن تھا، پر اس وقت اسے وقت درکار تھا۔ جب بھی وہ سب کے بیچ سے نکلتی ان کے روکنے کے باوجود اپنے پوشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رمشا نے اس کے پیچھے جانا چاہا کہ خانم بی نے سب کو روک دیا کہ فی الوقت اسے اکیلا چھوڑ دو، اتنی بڑی حقیقت پتہ لگنے کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اسے کچھ وقت دو، وہ سوچ سکے کہ ہم نے اس سے پیار میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں برتی، اسے یہ سب قبول کرنے کے لیے، دوبارہ پہلے جیسا ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ خانم بھی سب کو روک کر سمجھایا، وہ سر ہلا کر رہ گئے، جبکہ ابریش اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ سب پریشانی سے لاؤنج میں اپنی نشستوں پر براجمان احتشام کے غصے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جسا پتہ لگتے ہی اس کا غصہ انتہاؤں کو پہنچ جانا تھا، کیونکہ اس نے ابریش کے سامنے عدیل کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابریش کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے، اور اب وہ جب سب جان چکی تھی تو سب کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ 2-3 گھنٹوں بعد سب باری باری اس کے پاس گئے تھے، مگر ابریش نے کسی کی بھی دستک پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دوپہر سے سپہر ہو چکی تھی۔ خانم بی نے سجل اور ماہنور کی طبیعت کے پیش نظر ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا، جبکہ رمشا کچن میں نرگس اور ارم بیگم کی مدد کر رہی تھی۔ وہ ابریش اور احتشام کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ سکندر خان اور منصور خان مندار خانے چلے گئے تھے، جبکہ خانم بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ ان کا دل تو بہت تھا ابریش کے پاس جائے، پر اس وقت کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اب شام ہونے کو آئی تھی جب حویلی کے افراد لاؤنج میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ خانم بھی کے کہنے پر ماہنور ابریش کے پاس گئی تھی۔ 2-3 بار دستک دینے پر بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ماہنور نے ابریش کو پکارتے ڈور نوب گھمایا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ ابریش جانم ماہنور کی خالی کمرے میں نگاہیں گھماتے اسے پکارا، پر وہ اسے کمرے کے کہیں نہیں دکھی تھی۔ ابریش بیبی، ماہنور نے آواز دیتے کمرے میں لہکا اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، پر وہ وہاں پر بھی خالی اسٹڈی منہ چڑھا رہی تھی۔ ابریش اب حقیقت میں سے اسے ماہنور کو پریشانی نے آن گھیرا تھا کہ وہ تیزی سے واش روم کی سمت بڑھی، پر وہ وہاں پر بھی موجود نہ تھی۔ ابریش کہاں ہو تم؟ وہ تیز قدموں اٹھاتی بالکنی کی جانب آئی تھی، وہاں ابھی کوئی نہیں تھا۔ پل میں ماہنور کا چہرہ سراسیمہ ہوا تھا، وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ خانم بی، وہ ابریش۔ ماہنور تیزی سے زینے اترتی بولی، اے لڑکی کیا کر رہی ہو؟ آرام سے اترو۔ اس کو نسبتاً بھاگتا دیکھ کر خانم بھی اس کی بات بیچ میں کاٹ کر جھڑکا، وہ ابریش کمرے میں نہیں ہے۔ وہ بھولی سانسوں سے بولی، کیا مطلب؟ کہاں ہے ابریش؟ پتہ نہیں، ماہنور نے نالمی سے کہا جسے خود پریشانی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہوں سے پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جاؤ دیکھو اپنے پرانے کمرے میں تو نہیں؟ خانم بی نے رمشا سے کہا۔ وہ جلدی سے اوپر کو بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نفی میں سر ہلاتی واپس پلٹی۔ کہاں ہے میری بچی؟ ڈھونڈو اسے، خانم بھی خدشے کے تحت بولی۔ سب ملازمین کو ابریش کی تلاشنے میں حویلی کی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ارحم، رمشا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا، پر ابریش کہیں نہ تھی۔ سکندر خان اور منصور خان بھی آ گئے تھے۔ احمد بھی اپنا کام کر کے دوڑ آیا تھا۔ سب ہی بے کل و بے چین تھے۔ احمد کے پوچھنے پر ماہنور نے سب بتا دیا تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ احتشام کو فون کرو، وہ اسے ڈھونڈ لائے گا۔ خانم بھی کچھ سوچ کر بولی، تو وہ جانتی تھی حویلی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اور یہ تو اس کی جان عزیز تھی، تو کیسے بے خبر رہتا؟ اسے سوائے احتشام کی کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ پچھلی بار کے ہوئے واقعے سے وہ جان گئے تھے۔ ہیلو احتشام بھائی، احمد نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا احمد؟ اسپیکر سے احتشام کی بھاری گمبھیر آواز۔ احتشام بھائی، آپ کب تک پہنچیں گے؟ احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ ٹائم لگ جائے گا، راستے میں ہوں۔ وہ ہنوز
اپنے ازلی انداز میں بولا، جبکہ احمد کی پریشان آواز سے بے چین کر دیا تھا۔ بھائی آپ پلیز جلدی گھر آئیں، آپ پلیز جلدی گھر آئیں۔ احمد نے احتشام کے سوالات کی بوچھار سے بچنے کے لیے فوراً سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ وہ پریشان تھا۔ سب کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر اجلت میں ان کی جانب آتا کرخت آواز میں استفہامیہ بولا، بھائی وہ بھابھی۔ مانو روتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ برش کو پل میں احتشام کا چہرہ متغیر ہوا تھا، جبکہ دل جیسے ابھی دھڑکنا بھول جائے گا۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے اپنی متاع جان کو تلاشنا چاہا، پر نظریں اس کا من چاہا وجود دکھانے کے نادادر تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ مٹھیاں بھینچے اونچی آواز میں غرایا۔ سب اس سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے ابرش؟ ان سب کو لب بستہ دیکھ کر یکدم ہی اس کی دھاڑ گونجی تھی کہ سب کے دل ہول اٹھے تھے۔ پل میں اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، گردن کی سبزی ماری رگیں ابھر آئی تھیں جو اس کی شدت طیش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ اس کی سرخ آنکھوں میں ڈر کر کچھ بولنے سے انکاری تھے۔ سب ظاہر سی بات ہے احتشام کو چیخ چیخ کر منع کرنے کے باوجود انجانے میں ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور اب اس کے غصے سے ڈر کر کھڑے تھے، جبکہ ساتھ ہی نادم بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ بہت سب کچھ تہس نہس کرتا، خانم بھی نے لب کشائی کرنی پڑی تھی، کیونکہ سب مدد طلب نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ احتشام بیٹا، ہم اپنے کمرے میں عدیل کے متعلق بات کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے ابرش نے سب سن لیا ہے۔ ہم نے بات کرنے کی بہت کوشش کی ہے، پر وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور اب جب نانور اس کے پاس گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اب پوری حویلی دیکھ چکے ہیں، ابرش کہیں نہیں ہے۔ خانم نے نرم لہجے میں بتایا کہ ان کا دل بھی تو بیٹھا جا رہا تھا اپنے بارے میں بھیانک حقیقت پتہ چلنے کے بعد، نہ جانے کس حالت میں ہوگی۔ اس وقت وہ فقط ابرش کو وقت دینے کی خاطر رک گئے تھے، پر اب اس کی غیر موجودگی میں ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اور آپ لوگ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ احتشام ٹیبل کو ٹھوکر رسید کرتا غرایا۔ اس کی غراہٹ پوری حویلی میں گونج کر سب کو سہمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا اس حویلی میں اس شخص کا ذکر نہ ہو، پھر بھی آپ لوگوں نے نہ صرف ذکر کیا بلکہ پورا قصہ میری بیوی کو بھی سنا ڈالا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ انتہائی طیش میں گرجا تھا، اس کا دل کرلا اٹھا تھا، جیسے روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ابرش کی کیا حالت ہوگی یہ سوچ کر احتشام کا وجود انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ سب خاموش پریشان سے احتشام کو دیکھ رہے تھے، جو بپھرا شیر بنا دائیں بائیں چکر کاٹتا، فون پر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا چکا تھا۔ شہیر اور رحمان اس کی دھاڑ پر مقابل پل میں اپنا سر کے غصے کو ہونے کی وجہ جان گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب انتہاؤں کو پہنچ رہا ہوتا تھا تب شہیر کا پورا نام لیتا تھا، گویا شہیر کی شامت آئی ہوئی ہوتی تھی۔ سر وہ میم آگے سے شہیر کی ڈرے بغیر اس کی منشا کے مطابق تحمل سے جواب دیا تھا، جسے سن کر احتشام نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ احتشام برفیلے لہجے میں پھنکارا، اب ابرش واپس اس حویلی نہیں آئے گی، اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ میں اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رکھوں گا، اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے آپ لوگ۔ وہ ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر فرش پر پھینکتا خونخوار نظروں سے سب کو دیکھ کر گرجا، گویا ان کو سزا سنائی تھی، جبکہ سب حیران نظروں سے احتشام کو دیکھ رہے تھے، جو شعلہ جوالا بنا خارجی دروازے کی جانب بڑھتا، دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر پڑا واز ہاتھ مار کر گرا کر باہر نکل گیا تھا۔ احتشام کی حالت دیکھ کر ان سب کے سالوں پرانا شبانہ اور شاہنواز کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جب شبانہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ پرانی یاد پھر سے ایک نئے انداز میں تازہ ہو گئی تھی۔ اس وقت احتشام کی حالت اس وقت کے شاہنواز سے بھی کئی گنا زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کو جہاز کی سپیڈ سے چلاتا شہیر کی بتائی جگہ قبرستان آیا تھا، جہاں شہیر الرحمان کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ احتشام گاڑی کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کی جانب آیا تھا۔ احتشام سرحد سے گاڑی سے باہر آ کر استفہامیہ نگاہوں سے شہیر کو دیکھ رہا تھا۔ سر وہ میم اندر ہے؟ شہیر اس کی سرخ شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر بنا وقت ضائع کیے حلق تر کرتے ابرش کے متعلق بتایا، جبکہ احتشام سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر گیا تھا۔ سامنے ہی کچھ دوری پر وہ کالی چادر میں چھپے ایک قبر کے سائڈ پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ احتشام نے لب بھینچ کر مضبوط قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں کیسی بیٹی ہوں جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میری ماں ہیں، جس نے کبھی کھل کر آپ کو یاد تک نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کا رتبہ صرف خالہ کا تھا، پر آج اس انکشاف سے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری ماں آپ ہیں، جن سے میں کبھی ملنے تک نہیں آئی، جس نے کبھی آپ کے لیے کھل کر دعا تک نہیں مانگی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے اتنے سال تک ہمارے رشتے سے مخفی رکھا گیا۔ مجھے میری اصل ماں کا نہ بتا کر اس طرح حقیقت پتہ لگنے میں میں ٹوٹ گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ دنیا میں آتے ہی آپ چلی گئیں، میں بوجھ بن گئی تھی آپ پر، میں زبردستی آئی اس دنیا میں کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں آ رہا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس باپ کی اولاد ہوں جس نے آپ کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا، میں انچاہیو اولاد ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، پر میں یہ حقیقت نہیں سہ پا رہی۔ وہ علیشہ کی قبر پر ہاتھ پھیرتے نم لہجے میں اپنا غم سنا رہی تھی، جب یہ احتشام نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا کہ ابرش نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی بے تحاشا سرخ آنکھوں سے وہ چہرے پر چٹانوں کی سختی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احتشام میں ناجائز ہوں، وہ احتشام کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ، تم کیا ہو؟ اپنی حیثیت اپنی اہمیت بخوبی جانتی ہو۔ احتشام نے اس کو جھڑکا تھا، اس کو خود کو ناجائز کہنا احتشام کو سخت ناگوار گزرتا۔ میری مورے ہے یہ، ابرش علیشہ کی قبر پر ہاتھ پھیر رکھتے احتشام کو بتانے لگی۔ وہ بھی تمہاری مورے ہیں جو
جو تم پر جان دیتی ہیں۔ احتشام نے اسے شبانہ کا حوالہ دیا۔ میرا باپ زانی ہے، وہ نگاہیں جھکا کر بولی، گویا نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ بھی تمہارا باپ ہے جس کی شفقت تم پر آج تک قائم ہے۔ احتشام نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں شاہ نواز کا حوالہ دیا۔ میرا دل پھٹ جائے گا، وہ لرزتی آواز میں شدت غم میں ڈوبی بولی۔ تمہیں تو اب حقیقت پتہ چلی ہے، جبکہ ہمیں تو بچپن سے پتہ تھی، تو ہم نے کیا تمہارے پیار میں کمی دیکھی؟ یہی تو دکھ ہے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے رخ اپنی جانب کی، اسے بازو سے جھنجھوڑتے پوچھا تھا۔ ابری شدت سے روتی بولی، تم یہ سب کہہ کر چھوٹی مما کو تکلیف پہنچاؤ گی کہ جسے وہ اپنی اولاد مانتی آئی، وہ پل میں اسے بیگانہ کر گئی، اس کی ممتا کو جھٹلا گئی، اس باپ کی شفقت سے درد بردار ہو گئی جنہوں نے تمہیں سگی اولاد کی طرح مانا ہے۔ اپنی اولاد نہ ہوتے ہوئے فقط تمہاری بدولت انہوں نے کبھی خود کو اولاد نہیں سمجھا، کبھی نہیں یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے تمہیں جنا ہے یا نہیں، پر تم ان کی اپنی وارفتگیاں لوٹاتے ہیں۔ تمہیں سگوں سے بڑھ کر چاہے، اور یقین کرو سب کہ تم میں جان بچتی ہے۔ احتشام اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر دباؤ بڑھاتا سمجھانے لگا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ وہ مصر ہوئی، عدیل کے متعلق چھپانا تمہاری آج کی ہوئی حالت معجب تھی، کیونکہ کوئی بھی تمہیں روتا اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم شاہنواز خان کی بیٹی ہو اور احتشام سکندر خان کی بیوی ہو، تمہارا مقام اور رتبہ بلند ہے۔ کسی بھی غلط سوچ کو پالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ مجھے تمہارے دماغ کو ٹھکانے لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا، میں اس شخص سے ملنا چاہتی ہوں آج۔ وہ نم لہجے میں ملتجی انداز میں احتشام سے بولی تھی، وہ اس لائق نہیں ہے وائٹلی کہ تم اس سے ملو۔ احتشام کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ پلیز احتشام، ابرش سسکی کہ احتشام لب بھیج کر رہ گیا۔ چلو۔ علیشہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر وہ ابرش کا ہاتھ تھامے وہاں سے قبرستان سے باہر آیا تھا۔ شہید حویلی والوں کو آگاہ کر دو، احتشام نے شہید کو کہا، اور ابرش کو گاڑی میں بٹھا کر دیکھا جو خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہوا تھا۔ ان کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا جہاں عدیل قید تھا۔ عدیل سے ملنے کے بعد اس کی نیم پاگل حالت کو دیکھ کر ابرش کوئی بھی سوال جواب کیے اسے معاف کر چکی تھی۔ وہ کیا سوال کرتی جب اسے سب علم تھا؟ ابرش نے اسے بے تحاشا روتا دیکھ کر آگے بڑھ کر عدیل کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے اپنے سر پر رکھا تھا کہ تبھی عدیل نے ہاتھ جوڑ کر ابرش سے معافی مانگی تھی۔ عدیل نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے تھے اور اسے معاف کر دیا تھا۔ مجھے بس اتنا دکھ ہے، آپ میرے والد ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جو کیا اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، بلکہ آپ میری مورے کے مجرم ہیں، پر مجھے آپ کی اولاد نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کا خون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس سے میرے دل و دماغ میں میرے بابا جان اور مورے ہیں، ویسے ہی ان کا خون میری رگوں میں ہوتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ ابرش سرد آہ بھر کر بولی تھی، جبکہ عدیل اس کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ اور آج سے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ جس طرح سے آپ مجھ سے انجان رہے ہیں، میں آپ سے بالکل ویسے ہی بھول جائیں کہ کوئی آپ کی بیٹی ہے۔ میرے بابا جان کے سوا کوئی اور والد نہیں ہو سکتا میرا۔ ابریش نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے تھے۔ اندر سے اس کا دل لہو لہان ہو چکا تھا اپنے سگے باپ کو تہہ خانے میں اس طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں زنجیروں سے جکڑا دیکھ کر۔ اس کا دل کیا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر روئے، وہ لپک کر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اس کی شفقت سے بھرا سانس لے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ عدیل کے چہرے پر زخم دیکھ کر، اس کے ہاتھوں پر سوکھے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا، پر وہ ساری باتیں عدیل کو اپنی مورے کے ساتھ یہ ظلم یاد کر کے وہ کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتی اپنے آنسوؤں کو روکے بیٹھی تھی۔ تم میری بیٹی ہو میرے عدیل، میں بے اولاد نہیں ہوں۔ میرے مرنے کے بعد کوئی میری مغفرت کی دعا کرنے والا ہے؟ میرے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا جس سے میں انجان تھا۔ مجھ سے یہ حقیقت مت چھینو بیٹا، مجھے بس تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد وہ مشکل بول پایا تھا کہ ایک دم اس کے دل میں درد اٹھا تھا اور دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ابرش کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ احتشام انہیں چھوڑ دیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ابرش عدیل کے ساتھ زمین پر بیٹھی اس کے پیچھے کھڑے احتشام سے بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں اسی قابل ہوں۔ وہ زور سے ہاتھ دل کے مقام پر مسلتا بولا، نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عدیل کو سنبھالتی بولی، احتشام پلیز انہیں ہاسپٹل لے چلیں۔ جبکہ احتشام لب بھیجے کھڑا تھا، وہ عدیل کو بالکل بھی ہاسپٹل لے جانے کے ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس ایک بار مجھے بابا بول دو اور یہ وعدہ کر دو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آیا کرو گی۔ وہ لاکھ شرابی نشے اور برا باپ سہی، پر باپ تو ہے، اور اولاد کے لیے تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی اولاد اپنے والد کو اس طرح دیکھے تو اس اولاد پر کیا گزرے گی؟ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے گا، اور وہ تو ویسے بھی بہت نازک دل کی مالک تھی، تو کیسے نہ تڑپ اٹھتی۔ ابرش شدت سے آنسو بہاتی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ بابا اس نے فوراً سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ عدیل کو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا اور پیچھے کو لڑک گیا۔ جب یہ احتشام کے پاس کھڑے شہیر اور سرور کو ہسپتال منتقل کرنے کا کہا تھا، وہ ٹوٹی بکھری سے سکتی ہوئی احتشام کے سینے پر پڑی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سینے پر لٹائے معصوم بچوں کی طرح اپنی باہوں میں لیے لیٹا اس کے بالوں کی جڑوں میں انگلیاں سلاتا اسے سکون پہنچاتا۔ اس شخص کے لیے روتا دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ وقفے وقفے سے ابرش کی برسات جاری تھی، جبکہ احتشام بنا کچھ بولے اسے ایک ہی بار رو لینے دے رہا تھا کہ اس کے
آنسو بہانے کی وجہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ 3 دن پہلے ہی عدیل مر چکا تھا، جس کے لیے ابریش آنسو بہا رہی تھی، اور احتشام کس طرح اس کے آنسو برداشت کر رہا تھا۔ اس کا تیز تنفس اس کی ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ آخری بار تھا وائٹ للی، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام نے سر کی پشت سے اس کے بالوں کی مٹھی کو نرم گرفت میں لیے اپنے گردن سے اس کا چہرہ نکال کر اپنے چہرے کے قریب لاتے تنبیہ سرد آواز میں کہا تھا، اور باری باری اس کی دونوں نم آنکھوں پر بوسہ دیا تھا، جبکہ ابریش لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اسے سنبھال رہا تھا۔ عدیل سے ملانے کے بعد اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر احتشام اپنے ذاتی گھر لے آیا تھا، جہاں ان کی تمام تر دوریاں مٹی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی روح تک میں سما گئے تھے۔ احتشام جی جان سے ابریش کا خیال رکھ رہا تھا، وہ جس کے دل میں وہم و وسوسے جمع ہو گئے تھے کہ احتشام نے تمام تر اس کی بدگمانی کو ختم کرتے، اسے خود میں گم کرتے اپنی ذات میں اس قدر الجھا دیا تھا کہ ابریش چاہ کر بھی کچھ سوچ نہ سکتی تھی۔ احتشام کی قربت اسے دنیا بھلا دیتی تھی، اور وہ اس کی شدتوں اور محبت و جذبات کے سمندر میں ڈوب کر اس کی تہہ میں سفر کرتی۔ احتشام کے سنگ کسی اور ہی دنیا میں محو سفر ہو جاتی تھی۔ اور 3 دن پہلے عدیل کی موت نے اسے پھر سے گہرے غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ عدیل کے اختتام دردناک موت پر ہوا تھا۔ اسے جس ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا، چند منٹوں بعد ہی اس کے کمرے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، اور وہ انہی شعلوں میں جل کر مر گیا تھا۔ احتشام نے پرسنل انویسٹیگیشن کروانے پر پتہ چلا تھا کہ عدیل نے UAE میں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور کچھ دن پہلے ہی وہ پاکستان میں اپنی ممانی کے پاس آئی تھی کہ اس کی ممانی سخت بیمار اور دل کی مریضہ تھی۔ جس وارڈ میں اس کی ممانی تھی، وہیں عدیل کو لایا گیا تھا۔ جب بھی اس کی نظر اسٹریچر پر پڑے، عدیل پر پڑی، جیسے وارڈ بوائے دھکیل کر ایک کمرے میں منتقل کر چکا تھا۔ عدیل کو دیکھ کر اسے خود پر بیتی یاد آتی، وہ بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، اور موقع ملتے ہی اس نے کمرے میں آگ لگا کر اپنا انتقام لے چکی تھی۔ پورا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا، جس نے عدیل کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے بری طرح جلا ڈالا تھا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ احتشام نے ابریش کے غم کو دور کرنے کے لیے اس کی ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اب وہ احتشام سے لپٹی بری طرح رو رہی تھی کہ جب بھی دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ باہر سے ہی بہت سارے مہمانوں کی آمد کا بتا کر لوٹ گئی تھی۔ کون مہمان؟ ابریش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہارے سسرال اور میں کا، احتشام نے بتا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چلو تم جلدی سے فریش ہو کر نیچے، اور اب بالکل بھی نہیں رونا، ورنہ سب کے سامنے میرے چپ کروانے کا طریقہ تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ اسے دھمکا کر لبوں پر اس کے نازک ناک چھوتا اٹھا اور پاؤں میں جوتا اڑستا، بالوں میں ہاتھ پھرتا باہر نکلا۔ اس وقت وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کے چوڑے بازو کے مسلز ابھر کے اس کی باقاعدگی سے جم کرنے کا ثبوت دے رہے تھے۔ ابریش اس کی دیوانگی سے واقف تھی اور اسے ذرا بھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد حالات سنبھلتے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بڑی حویلی، چھوٹی حویلی، رمشا کی فیملی، سب لوگ احتشام اور ابریش کو لینے آ چکے تھے۔ وہ انہیں اپنے آنے کی اطلاع پہنچا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، ان کی خاطر مدارات میں مصروف تھے۔ ارتضیٰ رباب بھی 2 دن پہلے ہی اپنے ٹور سے لوٹے تھے، جبکہ شاہنواز، شبانہ، ابریش، امل اور عاطف ملک بھی کل آ چکے تھے۔ خانم بھی سب کو احتشام کی ناراضگی کے متعلق بتایا تھا کہ احتشام نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، اور وہ ابریش کو واپس حویلی لے کر نہیں گیا تھا اور اسلام آباد چلا گیا تھا۔ خانم بھی سکندر خان، نرگس بیگم کے بار بار کال کرنے پر احتشام نے ان کی کال نہیں اٹھائی تھی، بلکہ اپنا نمبر ہی آف کر دیا تھا، اور پھر شہیر سے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ سر میم کو عدیل سے ملا کر اسلام آباد چلا گئے تھے۔ تب وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے تھے کہ عدیل سے ملنے کے بعد نہ جانے ابریش کیسی ہوگی، پر احتشام پاس تھا یہی تسلی تھی کہ ابریش کے احتشام کے سوا کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، اور نہ ابریش احتشام کے علاوہ کسی کو ملنے والی تھی۔ انہیں تھوڑا وقت دینے کی خاطر وہ سب رکے ہوئے تھے، ورنہ تو دوسرے دن ان کے پاس پہنچ جاتے، پر کل رات ہی انہیں عدیل کی موت کا پتہ چلا تھا، اور وہ آج اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار یہاں پہنچ چکے تھے کہ وہ ابریش کو اب ذرا سا بھی غم بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ جبکہ ارتضیٰ تو ابریش کی حالت کا سوچ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، جسے رباب نے احتشام کی ابریش کے ساتھ موجودگی کا احساس دلا کر بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، ورنہ تو وہ عدیل کو ہی ختم کرنے پر تلا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن شدید غم سے دوچار ہو چکی تھی، پر ابریش کو یہ علم ہو جانے پر کہ عدیل کو ارتضیٰ اور اس کے پر تشدد کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ خاموشی اور عدیل کو کچھ نہیں کہا تھا، کہ بلکہ احتشام نے تو ٹریٹمنٹ کے لیے اسپتال منتقل کروایا تھا، اور وہاں وہ اپنے کیے گئے ظلموں کی بنیاد پر کسی کے انتقام کی بھیٹ چڑھ چکا تھا۔ احتشام کو زینے سے آتا دیکھ کر سب ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ احتشام نے سنجیدگی سے سب کو سلام کیا اور جا کر ارتضیٰ خان سے معانقہ کیا، ساتھ ہی رباب کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے زار چاچو، چھوٹی مما، ارحم، زارون اور عاطف ملک سے مل کر، ہمشہ کی فیملی سے مل کر، باقی سب سے ناراضگی ظاہر کرتا ان سے ملا تک نہیں تھا، اور ارتضیٰ خان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ کس لیے آنا ہوا؟ اس کے اس طرح کہنے پر سکندر خان کو سب کی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہم اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں، بلکہ لینے آئے ہیں۔ سکندر
سکندر خان نے وجہ بتائی، اور اگر نہ ملنے دوں تو پھر میری اجازت کے بغیر لے کر جانا دور کی بات ہے۔ احتشام نے سنجیدگی سے کہا، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ سکندر خان برہم ہوئے، میرے پاس اسے روکنے کے تمام اختیارات ہیں، جبکہ اس معاملے میں ارتضیٰ اور شاہنواز بالکل انجان بنے رہے کہ باپ بیٹے کی بات تھی اور میں اس کا بڑا پاپا ہوں۔ سکندر خان نے جتایا، اس لیے تو آپ لوگوں نے اس کو اتنا خیال رکھا کہ پوری دل جمی سے اسے A to Z ساری حقیقت سنا ڈالی۔ احتشام نے سب کو دیکھ کر گہرا طنز کیا، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم تو کمرے میں بات چیت کر رہے تھے۔ سکندر خان نے کہا، خیر اب آپ پر اتنا احسان کر سکتا ہوں کہ مل سکتے ہیں۔ احتشام نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، ہم لینے آئے ہیں۔ سکندر خان نے اپنی بات پر زور دیا اور اپنی ضد کے پکے بیٹے کو دیکھا، وہ بات کی بات ہے۔ احتشام نے کندھے اچکائے، بیٹا ہمیں معاف کر دو اور گھر چلو، خانم بی نے عاجزی سے کہا، جبکہ احتشام نے بنا کوئی جواب دیے ابریش کو دیکھ رہا تھا جو ادھر ہی آ رہی تھی، جبکہ وہ بری طرح لڑکڑائی تھی اور سر تھام کر گرنے کے مقام پر تھی۔ ابریش! احتشام ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگا، اس کے اس طرح بھاگنے اور چلانے پر سب نے ہی دہل کر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، احتشام سرت سے اسے تھام چکا تھا، جبکہ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ اس اچانک ہوئی افراد پر سب ہول کر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کوریڈور میں جمع تھے، جبکہ اندر لیڈی ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ابریش کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ احتشام سر ان کی جانب بڑھا، ڈونٹ وری ایوری تھنگ از فائن، یور وائف از پریگننٹ۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سب کے سروں پر خوشی کا بم پھوڑا تھا کہ جسے سن کر سب کے چہرے دمک اٹھے تھے اور عورتیں ساری ابریش کے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ مرد حضرات احتشام کو مبارکباد دیتے معنقہ کرنے لگے۔ خانہ بی کو اپنے احتشام کی اولاد دیکھنے کی کتنی تمنا تھی کہ انہیں سجل اور مانور کی پریگننٹ ہونے سے بھی زیادہ خوشی ابریش کے لیے ہو رہی تھی، اور وہ ڈھیروں نوٹ ابریش کے سر پر وار کر ملازموں کو دے چکی تھی۔ احمد اور ارحم لیڈی ڈاکٹرز کو دروازے تک چھوڑنے آئے تھے اور باقی سب ان سب کے کمروں میں ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔ بڑی عورتیں ساری ابریش کے پاس بیڈ پر برجمان تھیں، جبکہ لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ بڑے سب صوفوں پر برجمان تھے، جبکہ لڑکے فلور کشنز پر بیٹھے تھے۔ احتشام اور ارتضیٰ خان ایک جانب کھڑے اپنی اپنی بیویوں کو معنی خیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ احتشام اپنی بیوی کے پاس جانے کو بےتاب تھا، جبکہ ارتضیٰ بھی رباب کی اولاد کی تمنا آنکھوں میں لیے ایسے ہی کسی خوشخبری کا خواہاں تھا۔ کچھ ہی دیر میں حارث اور آمنہ بھی آ چکے تھے۔ سب عمر کو بے تحاشا پیار کر رہے تھے۔ مبارک ہو جناب، عہدہ ملنے والا ہے آپ کو۔ حارث شریف مسکراہٹ منہ ہونٹوں پر جمائے احتشام کے گلے لگا تھا، جبکہ احتشام لاتعلق بنا رہا، گویا حارث کو جانتا تک نہ ہو۔ حارث کندھے اچکاتا ارتضیٰ خان کے ساتھ محور گفتگو کی خوشی کی پرمسرت موقع پر خانم بی، ارحم اور رمشا کی شادی کی تاریخ بھی دے دی اور فیروز خان کے ساتھ مشورے سے طے کر دی گئی تھی، جبکہ ابریش جس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اب اتنی بڑی خوشی ملنے پر وہ بھی بہتر محسوس کری تھی، ساتھ ہی سب سے شرما بھی رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ شرم تو احتشام کی معنی خیز نظروں سے آ رہی تھی، جو اسے خود میں بھیجنے کو بےتاب تھا، مگر سب کی موجودگی میں وہ اپنی جان حیات سے دوری بمشکل دوری برداشت کر رہا تھا۔ حویلی آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ سب احتشام اور ابریش کو ساتھ لے آئے تھے۔ بینش، رابعہ اور نور بھی بڑی حویلی آ گئی تھی۔ سکندر خان نے پورے علاقے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ خانم بی، نرگس، ارم، شبانہ بیگم، بی جان اور رمشا کی والدہ کلثوم سب خانم بی کے کمرے میں برجمان تھی، جبکہ فیروز خان، سکندر خان، منصور خان، احتشام خان، ارتضیٰ خان اور حارث مردان خانے میں موجود تھے، جہاں کچھ سیاسی جماعتوں کے مہمان سکندر خان سے ملنے آئے ہوئے تھے، جبکہ باقی پارٹی ہال میں برجمان ہلے گلے میں مصروف تھی۔ احمد، ارحم، ساحر، زارون کا پشتو گانے پر بھنگڑا جاری تھا۔ شہیر، سرور خان اور عباس ان کو یوں بے قابو ہوتا دیکھ کر تھامنے میں مصروف تھے۔ لڑکیوں کا ان کو یوں پاگلوں کی طرح ناچتے دیکھ کر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جب بھی ارحم نے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر عباس پر اڑا دی اور باقی سب اس کے گرد گول گول گھومتے بھنگڑا ڈالنے لگے تھے، جبکہ گول دائرے میں کھڑا عباس کسی شرمیلی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر سر دائیں بائیں ہلاتا خود بھی ہلا گلا کرنے میں لگا تھا۔ وہ سب ابریش کو ہنسانے کے لیے کر رہے تھے، کسی سے بھی اس کی رنگت میں گھلی زردیاں اچھی نہیں لگی تھیں۔ وہ کھلکھلاتی شرارتی کرتی اچھی لگتی تھی، اور اب اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر وہ سب مطمئن تھے۔ عمل ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، جبکہ رباب رابعہ کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ بینش اور نور ہال میں لگی بڑی سی LCD کے پاس بیٹھنے کا انتظام کر رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد پاکستان اور بھارت کا میچ شروع ہونے والا تھا، اور اس طرح کی سنسنی خیز دلوں کو دھڑکنوں میں بھونچال برپا کر دینے والا پاک مقابلہ بھارت کا میچ دیکھنے کو بےتاب تھے، جبکہ ابریش، سجل، ماہنور اور آمنہ مزے سے صوفے پر برجمان تھی۔ ابریش عمر کو گود میں لیے لڑکوں کی جانب متوجہ تھی، اور عمر بھی چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہی احمد نے آگے بڑھ کر عمر کو گود میں بھر لیا تھا، اور اسی لیے باقی لڑکوں کے ساتھ دینے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد تمام افراد ہال میں جمع ہو گئے تھے، نظریں بڑی سی اسکرین پر مرکوز کر چکے تھے۔
میچ شروع ہو چکا تھا اور سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں بھی تیزی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے ہی چھکا چوکا لگتا ساری پارٹی کا نعرہ بلند ہوتا, اس طرح نعرے بازی کرتے اور ہمیشہ کی طرح آخری اوور میں اپنی ٹیم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے پاکستان کو جتوا چکے تھے کہ آخری بال آصف علی کا چھکا مار کر میچ جتوانے پہ لڑکے لڑکیوں کا یاہو کا نعرہ بلند ہوتا. سب ایک دوسرے سے ملتے نہایت خوش لگ رہے تھے, گویا قیمتی خزانہ مل گیا, اور رات دیر تک گپے شپ اور میچ پر تبصروں میں مصروف رہے تھے. جب بھی خانم بھی پہلے ابریش اور سجل مہانور کو ان کے کمروں میں آرام کے لیے بھیج چکی تھی, جبکہ رات کافی دیر بعد احتشام, حارث, ارتضیٰ کوئی ضروری کام نمٹا کر اب لوٹے تھے اور خانم بھی کے کہنے پر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے. ابریش اپنے بستر پر لیٹی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی جب احتشام کمرے میں آیا. ابریش کو بے سود دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی. وہ کوٹ اتار کر ہینگ کرتا والیٹ, موبائل اور گاڑی کی کیز ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا, پاؤں شوز سے آزاد کر کے جھب خوابی کا لباس لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا. چند منٹوں بعد وہ تازہ دم ہو کر بلیک ٹراؤزر میں ملبوس, شرٹ لیس بالوں میں ٹاول لگا کر باہر آیا. وہ ٹاول صوفے پر پھینکتا, بالوں میں ہاتھ میں کنگھی کرتا, اس کی جانب بڑھا جیسے اس کی اتنی بڑی خوشی دی تھی, مگر دن میں ان جذبات سے شکریہ کہنے کا موقع کہاں ہی میسر آیا تھا. گویا سب نے اسے گھیر رکھا تھا اور احتشام تلملا کر رہ گیا تھا. اب وہ پرسکون ہو کر اس کے بہت قریب آ کر اس کو کروٹ کے بل لیٹا دیکھ کر بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا نرمی سے سیدھا کیا تھا کہ ابریش کے ریشمی بال چہرے پر بکھر گئے تھے. احتشام نے محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا. اس کے چہرے پر زلفوں کا سایہ گویا بادلوں کی اوٹ میں آدھا چاند چھپ دکھلا رہا تھا. احتشام کو وہ دنیا کا خوبصورت نظارہ لگا تھا. اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تھا. شکریہ میری جان. وہ اس کی نیند کا خیال کر کے ہولے سے بڑبڑایا تھا کہ وہ انتہائی قریب کونی کے بل لیٹ کر احتشام نے ابریش کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا, جہاں اس کی ننھی جان اس کی محبت عشق کی نشانی پرورش پا رہی تھی. احتشام کا دل خوبصورت احساس سے دھڑک اٹھا تھا. یہ جذبہ بہت انوکھا اور سرشاری و محبت سے لپٹا تھا کہ اپنی اولاد کا تصور کر کے اس کے دل میں پھول کھل اٹھے تھے. کچھ ماہ بعد ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آنا تھی جو احتشام سکندر خان کا غرور, اس کا مان اور فخر ہونی تھی. احتشام نے بے ساختہ جھک کر اس کے شکم پر لب رکھے تھے. یکدم وہ بےتاب سا ہوا تھا جیسے وہ ابھی اپنے بچے کو سینے سے بھینچ لینا چاہتا ہو. وہ بار بار اس کے پیٹ پر بوسہ دیتا ہے, گویا اپنے بچے کو محسوس کر کے اسے بوسہ دے رہا ہو. میرا بچہ, اس کی ہلکی آواز میں لیتے اپنے بچے سے پیار کرنے کے بعد وہ ابریش کو اپنی آغوش میں بھر کر اسے سینے پر لٹا چکا تھا. یہ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ ابریش کو اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, بلکہ صبح ہی وہ اس کا حساب کتاب لینے کا ارادہ کر چکا تھا, کیونکہ آج سارا دن ابریش نے احتشام کو قریب بھی نہیں آنے دیا تھا کہ وہ خانم بھی اور شبانہ کے ساتھ چپکی رہی تھی اور رات اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی. احتشام اس کی تھوڑی چوم کر اس کی شدت کو گرفت مضبوط کیا. ابریش کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرتا آنکھیں موند گیا تھا. رباب کافی دیر بعد کمرے میں آئی تھی. ارتضیٰ خان بیت پر ٹیک لگائے فون اسکرول کرتا اس کے انتظار میں تھا کہ اس کے آنے پر. ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. رباب کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ اس کے پاس آئی تھی, وہ اس کی باہوں میں سما گئی تھی. ارتضیٰ خان نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے شدت سے رباب کو خود میں بھیجا تھا. ارتضیٰ نے اس کا دوپٹہ نکال کر دور پھینکا تھا, اس کے جوڑے میں بندے بال کھول کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا. مجھے بھی بیبی چاہیے خان. رباب نے اس کی گود میں بیٹھی دائیں بائیں ٹانگیں کر کے اس کی سرحد سے لپٹ کر پشت سے لپٹ کر اس کے سینے پر لب رکھتی گویا ہوئی تھی جسے وہ سرحد سے چھپا گیا. اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت درکار ہے میری جان, اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. وہ اس کی گردن پر بریڈ سلاتا مقابل کی آواز میں بولا تھا. مجھے منظور ہے. رباب اس کی بات میں چھپے معنی سمجھ کر شرم سے نظریں جھکائے بولی, تو ٹوئنز بیبیز کے لیے ریڈی ہو جائیں مسز. ارتضیٰ اسے باہوں میں بھر کر جھٹکے سے پلٹا تھا کہ رباب بیڈ پر اور اس کے اوپر آتا وارفتگیاں لٹاتا رباب کو پوری طرح سے خود میں قید کر گیا تھا. کچھ دن بعد رمشا, ارحم اور زارون عمل کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی. ماہم بھی شادی میں شریک ہوئی تھی, البتہ فراز نہیں آیا تھا. شادی میں سب سے مل کر خوب انجوائے کیا تھا. دونوں جوڑیاں شادی کے 3 دن بعد ہنی مون پر چلی گئی تھیں, جبکہ باقی سب معمول کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے. احتشام سکندر نے احمد اور ساحر کو کراچی والے آفس ہینڈ اوور کر دیا تھا. ان دونوں نے بہت بہانے بنائے تھے, پر احتشام کے سامنے ایک نہ چلی تھی. جبکہ شاہ نواز عاطف ملک کے ساتھ کراچی میں ہی ہے, اس کے بزنس سنبھالے ہوئے تھا. وہ لوگ کل ہی کراچی آئے تھے, جبکہ سکندر خان اور منان خان اپنی زمینوں اور علاقوں کے لوگوں کو مسائل اور سرپنچ کا کام انجام دے رہے تھے. ارتضیٰ خان سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار اور علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتا تھا. عباس اور سرور ارتضیٰ خان کے ساتھ ہوتے تھے, جبکہ شہیر احتشام کے ساتھ ہوتا تھا. غرض یہ کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے, تو حویلی کی عورتیں چاروں لڑکیوں کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا خوب خیال رکھتی تھیں. مہندی کی رات ہی رباب کے ماں بننے کی خوشخبری نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا. حارث اور آمنہ بھی شادی کے بعد سب کو آنے کی دعوت دے کر واپس چلے گئے تھے. سب اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھے. خانم بھی کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا. چھوٹی حویلی کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ محض غلط فہمی کی بنیاد
بنیاد پر جن کے ذریعے عدیل نے ان کی زندگیوں میں دخل اندازی کر کے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور ارتضیٰ خان اور احتشام سکندر کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر خاندان کو ختم کرنا چاہا تھا، پر اس کی لگائی آگ میں وہ خود جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ خانم بی نے اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیا تھا، وہ تمام انمول تھے، اور خانم بی اپنے مضبوط ڈوری میں پرو کر ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ آفتاب خان اپنے کیے پر معافی مانگ چکا تھا اور اب اپنی زندگی کی بقیہ ایام ملک سے باہر گزار رہا تھا۔ عباد خان بھی دردناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ فراز اور بینش کو بھی اپنی غلطیوں اور خود ساختہ نفرت کا ادراک ہو چکا تھا، اور معافی مانگ کر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔ احتشام، ابریش اور ارتضیٰ رباب کی محبت مثالی تھی۔ ماہنور اور سجل جن کے خواب تھے احتشام کو ابریش کو جنونی دیکھنا، احتشام اب وہ ان کے خوابوں سے بھی زیادہ ابریش کے لیے جنونی ثابت ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنے بھائی بھابھی کی محبت کی مثالیں دینے لگی تھی۔ دوسری جانب ارحم باقاعدگی سے اپنے بچپن کی دوست ابریش جلادنی کو تنگ کرنے نہیں بھولتا تھا، اور آج ابریش بھی ڈبل روٹی بقول ارحم سنگل روٹی کو خوب عزت افزائی کرتی تھی۔ احتشام ہر دوسرے دن واپس آتا جاتا تھا اور آتے ساتھ ہی ابریش کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ اس کے وجود روح پر اپنی محبتیں، چاہتیں، شدتیں، جذبات اور احساسات نچھاور کرتا، جنون و عشق کی داستان رقم کرتا چلا جاتا تھا۔ 6 سال بعد حویلی کے بڑے سے گیٹ سے سیاہ لینڈ کروزر اندر داخل ہوتی، تیز رفتاری سے پختہ سرخ اینٹوں کی روش پر پھسلتی۔ حویلی کے اندرونی عمارت کے سامنے لکڑی سے بنے جدید طرز کے داخلی دروازے کے سامنے آن رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی 5 سال کی نہایت خوبصورت بچی مسکراتی ہوئی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ بلیک ہاف سلیوز گھیردار نیٹ کی فراک میں ملبوس لمبے سنہری بالوں کو پشت پر تھوڑا سا اٹھا کر ریڈ کلر کے خوبصورت سے کلپ میں جڑے بڑی بڑی سیاہ گہری آنکھوں میں حد سے زیادہ چمک لیے وہ پھولے گالوں والی چھوٹی سی بچی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ داخلی دروازہ پار کرتے ہی کسی سے زوردار تصادم ہونے پر اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ سامنے والا بھی اس اچانک ہوئی ٹکراؤ سے اکثر انجان تھا کہ جبھی نیچی آواز میں گرجا تھا، سوری میں نے دیکھا نہیں۔ اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو گرے آنکھوں میں غضبناک غصہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، اکڑو۔ مہروز کو اپنی جانب گھورتا دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ مہروز نے گھنی خمدار مژگان کے حالے میں گہرے سمندر جیسی نیلی آنکھوں سے بغور اپنے سے 2 ماہ چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو منہ بناتی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں یہاں وہاں گھماتی کسی کو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے تمہیں زمل سے دور رہنے کو کہا تھا، اور کل پھر تم نے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ بلیک کلر بھی پہننے سے منع کیا تھا، وہ دھونس بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پریزا فقط اسے چڑھانے کے لیے بلیک کلر زیادہ پہنتی ہے، اور اس کے ساتھ زمل کے ساتھ کھیلنے سے روکنے پر وہ بار بار زمل کے ساتھ کھیلتی، اس کو بھرپور جلاتی تھی، گویا وہی کام کرنا وہ فرض سمجھتی تھی۔ میں آپ کی کیوں سنوں؟ بلیک کلر مجھے پسند ہے اور زمل میری دوست ہے، میں اس کے ساتھ ضرور کھیلوں گی۔ وہ بھی دو بدو اپنے رنگ اور دوست کے دفاع میں بولی۔ مجھے نہیں پسند۔ مہروز نے اسے آگے زبان چلاتے دیکھ کر آنکھیں دکھائی۔ تو میں کیا کروں؟ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے حکم صادر کر رہا تھا، سحرش کا ڈریس لے کر فوراً سے پہلے چینج کرو، اور آج میں تمہیں زمل کے ساتھ کھیلتا نہ دیکھوں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اسے دیکھ کر دھیمے مگر دھمکی آمیز انداز میں بولا تھا، آپ پہلے بھی برا پیش آتے ہیں، پر میں ابھی چینج نہیں کروں گی۔ پریزا جلدی سے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مہروز سے غصے بھری تنبیہی نظروں سے گھورا تھا، اور آج باہر پورچ کے باہر گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں گاڑی میں بیٹھا ارجم اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سیڑھیوں سے اوپر ریلنگ میں احتشام ابریش اپنے بیٹے کی دھمکیاں سن کر ہونک بنی کھڑی تھی، اور اس کے برابر میں کھڑا احتشام کے لبوں پر شریر مسکراہٹ رقصاں تھی کہ تبھی اپنی بیوی کے صدمے میں دیکھ کر احتشام سے بازوؤں کے گھیرے میں بھر کر اس کے شانے پر محبت کی مہر سب کی تھی۔ احتشام، وہ مہروز، ابریش بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ احتشام کا زبردست زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا، وائٹ للی، وہ احتشام سکندر خان کا بیٹا ہے۔ سکندر؟ احتشام اسے گھما کر اپنی پیشانی پر لب رکھتے بولا، مطلب ایک اور جنونی احتشام اور ابریش کی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ ابریش نے گہری خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جبکہ احتشام مسکرا کر اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ وہ بہت جنونی ثابت ہونے والا ہے احتشام، وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ بیچاری پریزے۔ ابریش اس کے سینے پر سر اٹھا کر احتشام کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نظروں سے تکتی اس کے انداز میں بولی تھی کہ یکدم فضا میں دونوں کی مسروریت سے بھرپور قہقہ گونجا تھا، جب ہی احتشام سراسر ابریش کے بھرے بھرے نازک وجود کو بازو میں اٹھا کر اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔